حضرت شیث علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو ان کی خاطر غمگین دل غم زدہ کی تسلی کے لیے بھیجا کہ تعالیٰ تجھے ایک فرزند رشید عنایت کرے گا کہ اس کی نسل سے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار بنی آدم کا پیدا ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اس ریڈ بٹن کو دبا کر ساتھ ہی ساتھ گھنٹی والے نشان کو دبائیں اور اہم بات کے ممبر بن جائیں۔ چنانچہ حابیل کے مرنے سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے اور حسن صورت میں اور خوبی سیرت میں مشابہ حضرت آدم علیہ السلام کے تھے اور تمام اولاد سے حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک محبوب تھے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل وفات کے ان کو اپنا ولی عہد بنایا، بطریق وصیت کے فرمایا کہ جب طوفان حضرت نوح کے زمانے میں واقع ہو، اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دیو جو غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ اس طرح سے عمل میں لائے۔ اور حضرت شیث اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے احوال بشیخت لذت کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ اسی واسطے حضرت آدم علیہ السلام کے تجرد خلق سے اور ان سے حق سے خلیفہ کیا تھا، لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف اور عطائت میں مشغول رہتے تھے اور نفس کی ریاضت اور تہذیب و اخلاق ہمیشہ ان کے مد نظر رہتا تھا۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں بنی آدم 2 قسم کے تھے، بعض اتباع حضرت شیث علیہ السلام کی کرتے تھے اور بعض قبیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول رہتے تھے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحت سے بعض تو راہ راست پر آ گئے اور بعض بدستور نافرمانی پر ہمیشہ قائم رہے۔ جب 912 برس ان کی عمر کے گزرے تو روح جسم مبارک سے پرواز کر کے عرش معلیٰ کو جا پہنچی، اور حضرت شیث علیہ السلام کی بعض نصیحتوں میں سے یہ چند ایک ہیں کہ مومن حقیقی وہ ہے کہ جو یہ خصلتیں اس میں ہوں: اول تو خدا کو پہچاننا، دوسرے نیک اور بد کو جاننا، تیسرے بادشاہ وقت کا حکم بجا لانا، چوتھے ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، پانچواں صلہ رحمی یعنی اپنائیت، قریبی رشتہ داروں کے لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ حد سے نہ بڑھانا، ساتویں محتاجوں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، آٹھویں گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نویں شکر الہی کا ذکر کرنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وجہ نام ادریس یہ ہے کہ پڑھانے کی کثرت کے سبب سے لقب آپ کا ادریس ہوا، اور علم نجوم آپ کے معجزات میں سے ہے۔ وہ زمین پر عبادت کرتے، ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور یاد کر کتاب میں ادریس کو کہ وہ تھا سچا نبی، ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ اجرت سلائی کی کسی سے نہ لیتے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آن پہنچے۔ جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بشیخت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بشیخت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا۔ مسافر نے کچھ نہ کھایا، قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ جب روزے روشن ہوا، حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا: اے مسافر، تو میرے ساتھ چل،
کہ خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھوں۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کے لے کر ہم تم کھائیں۔ حضرت ادریس نے فرمایا عجب ہے کہ تو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا، اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ بس اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے، جبکہ ادریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا خدا کے لیے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ اس نے عرض کیا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لیے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا آج 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا اے حضرت ادریس میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخی جان کی ایک بار کی تو مجھ کو چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے کہا بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی حکم ہوا جان حضرت ادریس علیہ السلام کی قبض کر۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ انہوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخی جان کی کیسی تھی؟ وہ بولے جیسے کسی زندہ جانور کو کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے۔ ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی جیسا کہ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہو اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا۔ پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے کہا بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے اے بھائی میں تلخی جان کی چکھ چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی مگر جگر میرا میرے پیاس کے جل گیا۔ اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پانی کا پی لو۔ تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ باوجہ شدید پیاس کے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا میں واپس آ جاؤں گا اور بحکم الہی اپنی نعلین درخت توبی کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے کیونکہ عہد باہر آنے کا حکم تھا اور نعلین کو بھی درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر آئے تھے۔
بہشت سے باہر نکل کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے کہ کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اب تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور حق تعالی فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں۔ اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ باہر واپس نہ آئے گا۔ اے بھائی اب ہرگز باہر نہیں آنے کا۔ درگاہ باری سے آواز آئی، اے اسرائیل تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے۔ اسرائیل بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں، بعد میں سب امت ان کی۔ اور قول دوسرا یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں۔ اور حق تعالی نے فرمایا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق میں شب و روز گریہ وزاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا، تم مت رویا کرو، تمہارے باپ کی سی ایک صورت میں بنا دیتا ہوں، تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجو، اس سے تمہارا سب درد دکھ اور غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و علم ان میں مفقود تھا۔ بعد خدائے تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت بتا سکیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔